ابھی آج کل ایک اور سوال پیدا ہو گیا ہے کہ عیسائی کہا کرتے ہیں کہ مریم کا لال بھی پردے میں ہے اور ہماری فاطمہ زہرا سلام اللہ شہزادی کا بھی بیٹا پردے میں ہے۔ شہزادی بھی بطول ہیں اور مریم بھی بطول ہیں، ان کا بھی لال پردے میں ہے، ان کا بھی لال پردے میں ہے، دونوں ہی بطول ہیں۔ دیکھیے 4 مصرعے میں بات کو صاف بڑے خوبصورت انداز سے کہ سچ ہے کہ 2 بطول فقط کائنات میں، سچ ہے کہ 2 بطول فقط کائنات میں، ایک فاطمہ جناب ایک مریم کا نام ہے۔ سچ ہے کہ 2 بطول فقط کائنات میں، ایک فاطمہ جناب ایک مریم کا نام ہے، دونوں کے لال غیبت کبریٰ میں ہیں، مگر ایک مقتدی ہے ایک ہمارا امام ہے، ایک مقتدی ہے ایک ہمارا امام ہے۔ اور انشاءاللہ اس معاملے کو اور آگے انشاءاللہ بڑھایا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ بیدار ہیں، ہمارے سامنے یہ ابھرتا ہوا سیلاب اور یہ موجیں مارتا ہوا سمندر انشاءاللہ۔ لیکن دیکھیں ہمارا رسول یہ ہے کہ ہم سنت حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ عمل کرتے ہیں، سنت حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے نعت لکھنے والے شاعر کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں، لہذا ہمارا سلسلہ نعت پاک سے شروع ہوتا ہے۔ 4 مصرے آپ کے حوالے اس کے بعد نعت پاک کے لیے پیش کرنے کے لیے اندرون ملک اور بین الملک میں اپنی آواز اور اپنے کلام سے چاروں طرف ایک جیسے ڈنکا بجانے والے شاعر کا نام محترم جناب وقار سلطان پوری صاحب ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ لیکن 4 مصرے کے صبح لیتا ہوں، کون کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے؟ سنیں ہم سے، بھائی ادھر سن لیجئے، محفل ادھر ہو رہی ہے، میرے بھائی محفل ادھر ہو رہی ہے، صلوات بھیجئے محمد والے محمد پہ، بابان ترین صلوات بھیجئے محمد والے محمد پہ۔ دیکھیے سرزمین پاکستان سے ریحان آدمی بہت خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لاؤں، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدد آقا اور میں دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدد آقا اور میں دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں۔ لیجئے آپ کے سامنے نعت پاک پیش کرنے کے محترم جناب وقار سلطان پور صاحب کی بارگاہ میں منتمی سے تشریف لائیں اور نعت پاک پیش کریں، بلند ترین صلوات بھیجیے محمد والے محمد پہ۔ حضرات سامعین کرام السلام علیکم، آپ سب کو امام اعظم کا جشن بہت بہت مبارک ہو۔ میں سب سے پہلے نعت کے چند اشعار حضرات کی بارگاہ سماعت میں بغیر کسی تمہید کے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ناگہاں کی سماعتیں محتاج تعارف نہیں ہے، پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں، اور یہ جشن پوری دنیا میں اس کا شہرہ ہے۔ محفل نور قابل مبارکباد ہیں آپ سب اور منتظمین کہ جو اتنے بڑے جشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ خداوند عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے، اور ہم شعراء کی شاعری کو قبول فرمائے۔ میں نعت پاک کے چند اشعارات حضرات کی بارگاہ سماعت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مطلع پیش کر رہا ہوں، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے۔ خاص طور سے خوشبو کی آہٹ ہے سانسوں کے مدینے میں، خوشبو کی آہٹ ہے سانسوں کے مدینے
طرح شہ بطحا بس گئے ہیں سینے میں، اس طرح شہ بطحا بس گئے ہیں سینے میں۔ اس نے مطلب دوہرا بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، اس طرح شہ بطحا بس گئے ہیں سینے میں، کلنا محمد کے بے بہا خزینے میں، خاص طور کلنا محمد کے بے بہا خزینے میں، کلنا محمد کے بے بہا خزینے میں، ان کی ہی شباہت ہے ان کے ہر نگینے میں۔ کیا سمجھا؟ ان کی ہی شباہت ہے ان کے ہر نگینے میں، ان کی ہی شباہت ہے ان کے ہر نگینے میں۔ محترم سامعین، بڑے اعتماد کے ساتھ یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا اور آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں یہ شعر بطور خاص۔ ان کی ہی شباہت ہے ان کے ہر نگینے میں، خاص طور سے آل سے رسولوں کا کس طرح تقابل ہو، خاص طور سے آل سے رسولوں کا کس طرح تقابل ہو، آل سے رسولوں کا کس طرح تقابل ہو، کچھ تو فرق ہوتا ہے خون اور پسینے میں۔ آل سے رسولوں کا کس طرح تقابل ہو، کچھ تو فرق ہوتا ہے خون اور پسینے میں، کچھ تو فرق ہوتا ہے خون اور پسینے میں۔ آپ سے بہتر کوئی شعر نہیں سمجھ سکتا، ملاحظہ فرمائے خاص طور سے، کچھ تو فرق ہوتا ہے خون اور پسینے میں، تم شراب ایماں بھی دیکھ بھال کر پینا، تم شراب ایماں بھی دیکھ بھال کر پینا، تم شراب ایماں بھی دیکھ بھال کر پینا، غیر معتبر بھی ہے میں کدے مدینے میں، غیر معتبر بھی ہے میں کدے مدینے میں، غیر معتبر بھی ہے میں کدے مدینے میں۔ شعر ملاحظہ فرمائے خاص طور سے، یہ نعت کا بھی شعر ہے اور کربلا کے پس منظر میں نعت کا شعر پیش کر رہا ہوں، شاید کسی قابل ہو۔ پوری ایک تاریخ ہے اس شعر میں کہ خاک مختل سرور
دیکھ ام سلمہ کو خاک مقتل سرور، دیکھ ام سلمہ کو خاک مقتل سرور، دیکھ ام سلمہ کو آپ نے سجائی ہے کربلا مدینے میں، آپ نے سجائی ہے کربلا مدینے میں، آپ نے سجائی ہے کربلا مدینے میں۔ شیر ملازہ فرمائیں کہ آج تک تیرا کنبہ بن کے دل دھڑکتا ہے، خاص آج تک تیرا کنبہ بن کے دل دھڑکتا ہے، انما کے پہلو میں حل عطا کے سینے میں، انما کے پہلو میں حل عطا کے سینے میں۔ اے وقار خود تجھ کو منزلیں پکاریں گی، خاص طور پر اے وقار خود تجھ کو منزلیں پکاریں گی، اے وقار خود تجھ کو منزلیں پکاریں گی، نام مصطفیٰ لے کر بیٹھ جا سفینے میں، اے وقار خود تجھ کو منزلیں پکاریں گی، نام مصطفیٰ لے کر بیٹھ جا سفینے میں، نام مصطفیٰ لے کر بیٹھ جا سفینے میں۔ ایک جیتی جاگتی صلوات ارشاد فرمائے۔ ایک مطلع چند اشعار پیش کر رہا ہوں آپ کی بہترین سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ ملاحظہ فرمائے مطلع بالکل سادہ سا پیش کر رہا ہوں، شاید کسی قابل کو چند اشعار۔ ایک نعرہ صلوات اور پڑھو۔ قتل شبیر سے انجام بنے بیٹھے ہیں، خاص قتل شبیر سے انجام بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر سے انجام بنے بیٹھے ہیں، اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں، اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں، بے کے نقطے ہی کی پہچان نہیں ہے جن کو، بے کے نقطے ہی کی پہچان نہیں ہے جن کو، بے کے نقطے ہی کی پہچان نہیں ہے جن کو، حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں
قرآن بنے بیٹھے ہیں. قتل شبیر سے انجام بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں. بے کے نقطے ہی کی پہچان نہیں ہے جن کو، بے کے نقطے ہی کی پہچان نہیں ہے جن کو، آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں. آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں. حضرات شعر ملاحظہ فرمائیے گا، تاریخی پس منظر میں شعر پیش کر رہا ہوں. آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں. خاص طور سے دیکھیے گا کہ جن کو تاریخ امیہ نے دھنی لکھا ہے، جن کو تاریخ امیہ نے دھنی لکھا ہے، غیر کے مال پر دھنوان بنے بیٹھے ہیں. غیر کے مال پر دھنوان بنے بیٹھے ہیں. غیر کے مال پر دھنوان بنے بیٹھے ہیں. اب بطور خاص شعر ملاحظہ کریں. غیر کے مال پر دھنوان بنے بیٹھے ہیں. دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب، دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب، دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب، بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں. بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں. بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں. غیر کے مال پر دھنوان بنے بیٹھے ہیں. اب میرے عزیزوں شہزادی کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ مجھے اعتماد ہے کوئی خاموش نہیں رہے گا. بطور خاص پیش کر رہا ہوں. غیر کے مال پر دھنوان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں، اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں. شعر میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے خاص طور سے کہ جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی تھا نہیں، جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی تھا نہیں، جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی تھا نہیں، در زہرا پر وہ دربان بنے بیٹھے ہیں. در زہرا پر وہ دربان بنے بیٹھے ہیں. در زہرا پر در زہرا پر وہ دربان بنے بیٹھے ہیں. در زہرا پر وہ دربان بنے بیٹھے ہیں. اب میرے عزیزوں آج کے حالات سے آپ پوری طرح واقف ہیں. ساکن غیبت کی محفل ہے اور امام عصر کی محفل ہے. امام عصر کی بارگاہ میں ایک استغاثہ پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے پورے حالات سے آپ واقف ہیں، اسی پس منظر میں شعر پیش کر رہا ہوں. غیر کے مال پر دھنوان
بنے بیٹھے ہیں ساکن غیبت کبریٰ کسی مختار کو بھیج ساکن غیبت کبریٰ کسی مختار کو بھیج لوگ ہر موڑ پر مروان بنے بیٹھے ہیں در زہرا پو دربان بنے بیٹھے ہیں در زہرا پو دربان بنے بیٹھے ہیں. اس منقبت کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں ایک تاریخی حقیقت پیش کر رہا ہوں. غیر کے مال پدھنوان بنے بیٹھے ہیں. شاہی بھائی شعر دیکھیے گا کہ صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا. لوگ جو آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں بنے بیٹھے ہیں مولا سلامت رکھیں آپ سب کو. جتنی بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں خداوند عالم آپ کی سماعتوں کو محفوظ رکھے اور بری نظر سے بچائے. لوگ جو آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا. لوگ جو آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں لوگ جو آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں لوگ جو آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں. ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. مولا عباس کے چاہنے والے سب اس محفل میں شریک ہیں. میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار مولا عباس کی بارگاہ میں پیش کروں. ایک مطلع چند اشعار پیش کر رہا ہوں لیکن پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. آخری فرد تک صرف چند اشعار کی زحمت ہے. مولا عباس کے حوالے سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ایک خاص طور سے داعش پر تشریف فرما شعراء کی خدمت میں چند اشعار باب الحوائج کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات اور پیش مطلب حاصل کر رہا ہوں. غازی کے پھریرے کو غازی کے پھریرے کو وفا چوم رہی ہے. عزیزو مولا عباس کی مدح ہو رہی ہے اور اس پہ خاموشی بہتر نہیں ہے آپ کی. غازی کے پھریرے کیوں وفا چوم رہی ہے. غازی کے پھریرے کو وفا چوم رہی ہے اور
پنجے کو رسولوں کی دعا چوم رہی ہے، پنجے کو رسولوں کی. عزیزو شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. اس رخ سے مولا عباس کی فضیلت ملاحظہ فرمائیں، مولا عباس کے پرچم کی. پنجے کو رسولوں کی دعا چوم رہی ہے، بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ یہ کس کا علم ہے جسے آنکھوں سے لگا کر، یہ کس کا علم ہے جسے آنکھوں سے لگا کر ایک ماں کی طرح قلب و بلا چوم رہی ہے، ایک ماں کی طرح قلب و حیدری. دونوں ہاتھ اٹھا کے مولانا نعرہ لگائیے آپ. ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری. یہ کس کا علم ہے جسے آنکھوں سے لگا کر ایک ماں کی طرح قلب و بلا چوم رہی ہے، ایک ماں کی طرح قلب و بلا چوم رہی ہے، ایک ماں کی طرح قلب و. عزیزو یہ شعر آپ سب کی جانب سے پیش کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. یہ شعر آپ سب کی جانب سے کہ ہاں کرتے رہو حضرت عباس کا ماتم، ہاں کرتے رہو حضرت عباس کا ماتم، ان ہاتھوں کو زہرا کی دعا چوم رہی ہے، ان ہاتھوں کو زہرا کی. ہاتھوں کو زہرا کی دعا چوم رہی ہے، ان ہاتھوں کو زہرا کی دعا چوم رہی ہے. مولا عباس کی فضیلت ملاحظہ فرمائیں. اور ہیبت، مولا عباس جب نہر پہ گئے تو ہیبت کیا تھی ملاحظہ فرمائیں. اس شعر میں خاص طور سے میرے عزیزوں خاموش نہ رہیے گا اس شعر کے اوپر. کیا ہوتا اگر نہر پا تلوار چمکتی، کیا ہوتا اگر نہر پا تلوار چمکتی، جب ٹوٹے سے نیزے کو قضا چوم رہی ہے، جب ٹوٹے سے نیزے کو قضا چوم رہی ہے، جب ٹوٹے سے نیزے کو. صرف حضرات دو شعر ملاحظہ فرمائیں، آخری دو شعر
جب ٹوٹے سے نیزے کو قضا چوم رہی ہے، بیمار نے چومی ہے ابھی خاک شفا کی، بیمار نے چومی ہے ابھی خاک شفا کی، اور بیمار کے ہونٹوں کو شفا چوم رہی ہے، بیمار کے ہونٹوں کو شفا چوم رہی ہے، بیمار کے ہونٹوں کو۔ میرے عزیزوں، آخری یہ شعر صاحبان اولاد تشریف فرمائے، میں ایک شعر بطور خاص پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے نفسیات کو چھو جائے، آپ کے دل کو چھو جائے تو میرے حق میں دعا فرما دیجیے گا۔ یہ آخری شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، بطور خاص آخری فرد کی توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جب ٹوٹے سے نیزے کو قضا چوم رہی ہے، جب ٹوٹے سے نیزے کو، خاص طور پر دیکھیں کہ جس وقت لپٹتی ہے علم سے کوئی بچی، میرے عزیزو خاص طور سے، کہ جس وقت لپٹتی ہے، ذیشان میں شعر دیکھیے، جس وقت لپٹتی ہے علم سے کوئی بچی، لگتا ہے سکینہ کی ردا چوم رہی ہے، لگتا ہے سکینہ کی، جس وقت لپٹتی ہے علم سے کوئی بچی، لگتا ہے سکینہ کی ردا چوم رہی ہے، لگتا ہے سکینہ کی، ہے اتنی بلندی پا وقار غم سروی، ہے اتنی بلندی پا وقار غم سروی، فردوس بری فرش عزا چوم رہی ہے، فردوس بری فرش عزا چوم رہی ہے، پنجے کو رسولوں کی دعا چوم، کہ یہ کس کا عالم ہے جسے آنکھوں سے لگا کر ایک ماں کی طرح کر وہ بلا چوم رہی ہے، ایک ماں کی طرح کر وہ بلا چوم رہی ہے، جس وقت لپٹتی ہے علم سے کوئی بچی، لگتا ہے سکینہ کی ردا چوم رہی ہے، لگتا ہے سکینہ